مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وقال الله تبارك وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه بحمد الله تعالى بفضل الله تعالى. ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سلسلہ چل رہا ہے، جس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 52 سالہ سیرت طیبہ پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارکہ 52 سال کی ہوتی ہے اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز کا آغاز کرواتے ہیں، اگلے ہی مرحلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ جمعہ کی نماز کا حکم اتارتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جمعہ کی نماز کی تاکید ہو جاتی ہے، جمعہ کی نماز کی فرضیت کا حکم ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران جب مدینہ طیبہ کے اندر اسلام کی ہوائیں پھیل رہی ہیں، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے مقام پر آنے والے حج کے لیے جو لوگ حج کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لائے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے مقام پر دعوت اسلام پیش فرماتے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 نبوی میں پھر ایک بار حج کے موقع پر مینا کے مقام میں آنے والے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر 72 کے قریب افراد اسلام قبول کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی مرحلہ وار دعوت کے اندر چل رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا، ان میں آپ کے صحابہ کرام حضرت براء بن عازب ابو الحسب رضی اللہ عنہما دونوں موجود ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آنے والے مکہ میں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہاں کے لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، آپ کو مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان باتوں کو سنتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، فداک ابی و امی، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہم آپ کو اپنے علاقہ شہر مدینہ جس کا پہلے نام یثرب تھا اس کے اندر آنے کی دعوت دیتے ہیں، وہاں قیام کرنے کے لیے آپ کو بلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی گفتگو کے دوران سوچ رہے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام سے عرض کرتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو، تم بنو ہاشم کے ایک عظیم فرد کو
اپنے علاقے اپنے شہر میں آنے کی دعوت دے رہے ہو تو تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کی اپنی جان بازی لگا کر حفاظت کی. اب تم لوگ اس کو اپنے وطن میں اگر لے کر جانے کے خواہش مند ہو تو اس بات کا ثبوت دو. کیا تم اس کی حفاظت کر سکتے ہو؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو جیش میں آ گئے. تیش میں آ کر فوراً بولے ہم تلواروں کے سائے میں پلنے والے لوگ ہیں. ہمیں اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کس طرح کرنی ہے. اسی دوران حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اظہار کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان کی بازی لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. ان کے اسی دوران جب یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب مثبت انداز نظر آتا ہے تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرما دے گا آپ ہمیں چھوڑ تو نہیں دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او میرے صحابہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے. میں تمہارے ساتھ اپنا خون تمہارا خون سمجھتا ہوں. جو تمہارا دشمن ہوگا وہ میرا بھی دشمن ہے. جو تمہارا دوست ہوگا وہ میرا بھی دوست ہے. جب انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ کرام میں یہ آواز اٹھائی کہ تم جو بیعت کر رہے ہو تمہارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے یہ بیعت تمہاری صرف اسلام کی بیعت نہیں بلکہ تم مشرکین مکہ سرداران قریش کے خلاف اعلان جنگ کا بیعت کر رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاہنے والے ہجرت کا ارادہ فرما لیتے ہیں لیکن ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت نہیں ہے اور صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا حکم فرما دیتے ہیں. جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت طلب کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ صحابہ کرام موقع بہ موقع چھپ کر یا ظاہر ہو کر ہجرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحابہ کرام کی اس ہجرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصرت حاصل ہوئی کہ مدینہ طیبہ میں آپ کے پہنچنے سے پہلے مدینہ کے اندر اسلام کا قدر بہتر ماحول بن چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب مجھے ہجرت کا حکم دیا جائے اور ادھر مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام پروپوگنڈا اور چال بازی کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم ان کے پیغمبر کو ختم کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشرکین مکہ جمع ہوتے ہیں جس کے اندر ابو جہل عتبہ نضر بن حارث زمع بن اسود امیہ بن خلف یہ بڑے بڑے سرداران قریش جمع ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ چل رہے ہیں. پہلا مشورہ آتا ہے کہ اس کو ایک جگہ پر بند کر دیا جائے اسی جگہ پر اس کو کھانا پہنچایا جائے اس کو وہاں سے نکلنے کی قطعاً اجازت نہ دی جائے. یہ پہلا مشورہ جو ان کی مشاورت میں فیل ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسرا مشورہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے نبی اس پیغمبر کو اپنے علاقہ سے نکال دیتے ہیں یعنی ملک بدر کر دیتے ہیں.
جب انہوں نے یہ مشورہ کیا تو ابلیس بھی اس اجلاس کے اندر موجود تھا۔ ابلیس کہنے لگا جو اس کے پاس کلام ہے، جو کلام اللہ ہے، اس کی تاثیر اتنی ہے کہ وہ اگر وہاں دور علاقے میں بیٹھ کر بھی اس کلام کی تلاوت کرے گا، اس کی تاثیر یہاں تمہارے تک پہنچے گی اور تم اس کی تبلیغ کو پھر روک نہیں پاؤ گے۔ اسی دوران اسی اجلاس کے اندر بڑا بدبخت بھی موجود تھا۔ فوراً بولا تم سب اپنی اپنی سوچ کے مطابق مشورہ دیتے ہو، لیکن جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ واقعتاً قابل قبول ہے۔ یہ بدبخت ابو جہل تھا، عمر بن ہشام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ دیتا ہے اور اسی مشورہ پر سب کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی جتلائی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یاد کریں اس وقت کو جب دشمنان اسلام، کافر لوگ آپ کو ملک بدر کرنے کا، آپ کو قید کرنے کا، آپ کو قتل کرنے کا مشورہ کر رہے تھے اور وہ طرح طرح کی چال بازیاں اختیار کرنا چاہتے تھے، لیکن وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے تدبیر اختیار کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور آپ کے اللہ کی تدبیر تمام کی تمام چال بازیوں سے بہتر ہے، اور آپ کا اللہ چونکہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ حفاظت فرمانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم فرما دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر چکے ہیں۔ شہباز، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر چکے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے باخبر کر دو کہ مشرکین مکہ آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ آج رات اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر عطا فرمایا، میرے لیے وہ پھولوں کی سیج بن گیا۔ میں آج تک اتنی میٹھی نیند نہیں سویا کہ جتنی میٹھی نیند مجھے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام، سکون اور راحت والے نرم بستر پر عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر میٹھی میٹھی نیند سو رہے ہیں، ادھر دشمنان اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کا محاصرہ کر چکے ہیں، اور اسی گہراؤ کے دوران ہوتا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ان کے سروں پر خاک ڈال کر نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے ہاتھ میں مٹی لے کر ان دشمنوں کی طرف پھینکتے ہوئے وہاں سے نکل جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے ان کو آپ نظر نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھتے جاتے اور مشرکین مکہ کی طرف مٹی پھینکتے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ راستے میں مشرکین مکہ میں سے ایک فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور جا کر فوراً اپنے سرداروں کو اس بات سے باخبر کرتا ہے کہ جس کے لیے تم کھڑے ہو، جس کو قتل کرنے کے لیے تم آئے ہو، وہ تو یہاں سے جا چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کی طرف مٹی اور خاک پھینک کر گئے تھے تو وہ شخص ان کو کہنے لگا کہ تم اپنے اپنے سروں کو دیکھو، اس نے تمہاری طرف خاک بھی پھینکی اور اس خاک کی وجہ سے تم اس کو دیکھ نہ سکے۔ تو مشرکین مکہ نے جب اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعتاً انہوں نے اپنے سروں پر خاک کو پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں جن کو خوب اچھا عمدہ اور اعلیٰ کھلا پلا کر پالا ہوا تھا کہ یہ ہجرت میں ہمارے کام آئیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنے اسے ہم راز ہم سفر رفیق دوست کو اس بات کا پہلے اظہار کیا تھا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے جب ہجرت کا حکم ہوگا تو تو میرے ساتھ ہجرت کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ابا کے لیے کھانے کا انتظام کر دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کے لیے کھانا تیار کر کے پیش فرما دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر مشرکین مکہ گھیرنے کے لیے موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ سے نکل کر حضورہ مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انتظار اور سفر کا اہتمام فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مدینہ طیبہ میں پہنچنے کے لیے سفر شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام روٹین والا ترتیب والا مشہور راستہ تھا اس راستے سے سفر نہ کیا تاکہ مشرکین مکہ ہمیں پہنچ نہ سکیں، ہمیں پکڑ نہ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کھنڈرات اور پہاڑی علاقوں والا سفر منتخب فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور کی طرف چل پڑتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اور جب غار ثور اس پہاڑ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پہنچ جاتی ہے۔ اب پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے لیے تو اونٹنی کام نہیں آئے گی۔ سیدنا صدیق اکبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل غار کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تھوڑے ہی سفر کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت میں آ کر دیکھا اور سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو شاید یہ پتھر تکلیف پہنچا رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں اور غار ثور میں لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی جن کا نام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غار ثور کے اندر 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کے اندر
3 دن قیام فرمایا۔ ان 3 ایام کے اندر آپ کے صحابی حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے حالات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے اور بکریاں چرانے کے بہانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دودھ پہنچاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں تو سنتے کیا ہیں کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہے نا، مشرکین مکہ نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو اس پیغمبر اور اس کے ساتھی کو گرفتار کرے گا، ڈھونڈے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اب اس لالچ میں کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے نکل پڑے، جن میں ایک شخص تھے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے پاس موجود ہیں اور دیکھتے کیا ہیں کہ دور سے سراقہ اپنے گھوڑے کو بھگاتا ہوا آ رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اب تو ہم پکڑے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صدیق اکبر کو تسلی دی۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کے لیے بد دعا کی کہ اس کا گھوڑا فوراً زمین میں دھس گیا، اور اس نے وہیں سے آواز دی کہ تمہاری اس بد دعا کی وجہ سے میرا گھوڑا جو ہے زمین میں دھس گیا، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ اور آپ کو میں نے پہلی بار دیکھا کہ آپ اتنے خوبصورت، عظیم، اعلیٰ مقام اور شان مرتبے والے ہیں کہ میں آپ کو دیکھ کر آپ کی محبت میں آ گیا، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کروا دیا۔ اب سراقہ بن مالک آئے تو گرفتار کرنے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بن گئے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جو بھی کوئی راستے میں ملے گا میں اس کو یہی کہوں گا کہ اس طرف وہ نہیں ہے، اس طرف ان کو تلاش کرنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب غار ثور سے نکلتے ہیں۔ غار ثور سے نکل کر مدینہ طیبہ کی طرف جب سفر شروع کرتے ہیں، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھونپڑی دیکھتے ہیں، جو جھونپڑی ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھونپڑی ہے۔ وہ مسافروں کے لیے کھانا تیار کیا کرتی تھی، اپنا معاوضہ وصول کر لیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جھونپڑی میں پہنچے تو پوچھا کہ گھر میں کوئی بکری موجود ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے گھر کے اندر جو بھی ریوڑ تھا وہ میرا خاوند جنگل میں چرانے کے لیے لے جا چکا ہے، یہ ایک بیمار بکری کھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی۔ اجازت طلب کرنے کے بعد جواب ملا کہ یہ بکری بیمار ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بیمار بکری کے تنوں کو ہاتھ لگایا، اس میں دودھ بھر گیا، حتیٰ کہ اتنا دودھ آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے اور ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی گھر کے برتن تھے سارے کے سارے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ تھا جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں عطا فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو راستے میں قبا نام کا علاقہ آتا ہے جو مدینہ طیبہ سے 3 میل کے فاصلہ پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبا وادی کے اندر ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جس مسجد کا قبلہ بیت المقدس کی طرف
رکھا گیا یہی وہ مسجد ہے جس کو آج بھی مسجد قباء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہی وہ مسجد ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ کہ اس مسجد کی بنیاد تقویٰ اور پرہیزگاری پر رکھی گئی۔ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ اس کے اندر سب سے پہلے وہی کھڑا ہوگا جس کا آج کے دن زیادہ حق ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے اندر اس چیز کے سب سے پہلے حق رکھتے ہیں کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہلے نماز پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر وہ لوگ بھی نماز پڑھیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے اور چاہنے والے بھی پاکیزہ تھے اور پاکیزگی کو پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سفر کو بڑھاتے ہیں اس مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حصہ ڈالا، خود بھی شرکت کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزدور والے جو فرائض تھے وہ اس مسجد کی تعمیر میں سر انجام دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا کر مسجد کی تعمیر میں لگاتے اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو تعمیر کروایا اور ساتھ ہی اگلے مرحلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آنے والا ایک علاقہ یہ بھی قباء سے تھوڑا سا آگے ہے، قبیلہ بنی سالم جس علاقے کا نام ہے، اس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے دادا عبد المطلب کے جو ننہال رشتہ دار بنو نجار ہیں ان کے باغ میں مسجد جمعہ تیار کرنے کا انتظام کیا۔ وہاں ان کے باغ کے قریب یہ جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جمعہ کو تعمیر کروایا۔ یہی وہ مسجد ہے جس کو آج بھی مسجد جمعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، لوگ آپ کا بھرپور استقبال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرف سے مرحبا، بسم اللہ، خوش آمدید اور ویلکم کی آوازیں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتیں چھتوں پر نقاب کر کے پردے کی حالت میں صدا دیتی ہیں طلع البدر علینا، ہم پر آج چاند طلوع ہوا، وجب الشکر علینا، ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہنچ کر آپ کی اونٹنی اب چل رہی ہے، راستے میں انصار کے مکانات آتے ہیں، لیکن ہر ایک یہی کوشش کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دیا جائے، یہ اللہ کے حکم سے جہاں بیٹھنا چاہے گی بیٹھ جائے گی۔ اسی دوران حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آتا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک بیٹھ جاتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے گھر میں قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر کے اندر چھت والا اوپر والا کمرہ منتخب فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے والا کمرہ پسند فرمایا کہ آنے والے لوگ جو ملاقات کرنا چاہیں گے ان کو آسانی ہوگی، اور جن کے گھر میں میں رکوں گا، جن کے گھر میں میں قیام کروں گا ان کو بھی آسانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کا خیال کیا
اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر چھت پر رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر والے مقام میں رہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ الامر فوق الادب، یہ ایک ضابطہ ہے کہ ادب کا مقام یہ ہے کہ حکم کو مانا جائے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے نیچے والا کمرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر والا کمرہ منتخب کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اس ادب کا خیال کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اور ہم اوپر ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ہجرت کے پہلے سال حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور یہ اس وقت یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوک در جوک لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، انہوں نے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا، دیکھتے ہی آپ کی دل میں محبت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور آپس میں صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ يُنَامُ، کہ تم اس وقت رات کو نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، نوافل ادا کرو جب لوگ سو رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال جو مکہ میں رہ جاتے ہیں ان کو بلانے کے لیے، ان کو لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہما ان کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ روانہ فرماتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کو لے کر مدینہ پہنچ جاتے ہیں، جن میں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا ان کو لے کر مدینہ طیبہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ام ایمن اور آپ کے خادم اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما یہ بھی مدینہ طیبہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے نہ آ سکیں کہ ان کا جو خامن ابو العاص ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو مکہ میں روک لیا، اور آپ کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ کے علاقے میں ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے، ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ اسی یکم ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ فرمایا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے، وہاں قریب باجماعت نماز کے لیے مسجد نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار جو آپ کا ننہال کا خاندان ہے، جو آپ کے دادا عبد المطلب کا ننہال کا خاندان ہے، ان کا باغ تھا، اس میں مسجد بنانے کو پسند فرمایا، اور معلوم کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس مسجد نبوی کی جگہ خریدی، جو آج بھی اس وقت دنیا کے اندر ایک عظیم مسجد شمار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی زیارت کرنے کا
ثواب فرمایا کہ جو اس مسجد کی زیارت کرے گا اس کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اسی مسجد نبوی کے ساتھ ازواج مطہرات کے حجرے بنوائیں گے۔ اسی پہلی ہجری کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی ہوتی ہے، اور اسی یکم ہجری کو اذان کی ابتدا ہوتی ہے کہ جب نماز اور مسجد بھی بن گئی اور نماز کا حکم بھی آ چکا، اب اذان کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما یہ خواب دیکھتے ہیں، جس خواب کے اندر حضرت عبداللہ بن زید عبد ربی نے دیکھا کہ ایک شخص ہے سبز رنگ کے کپڑوں والا، وہ ناقوس بیچ رہا ہے۔ میں نے اس سے ناقوس خریدنے کے لیے اس کو بلایا تو اس نے مجھے جواب دیا کہ تمہارے لیے تو نماز کے جمع کرنے کے لیے یہ کلمات ہیں جو کہ آج تک اذان کے کلمات ہیں۔ اس صحابی رسول نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کلمات پڑھے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر فوراً بولے، یا رسول اللہ، یہ خواب تو میں بھی پہلے کافی دن دیکھ چکا ہوں کہ اللہ کی طرف سے شاید ہمیں یہی حکم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی الفاظ کو اذان والے الفاظ بنانے کا حکم فرما دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز کے ساتھ اذان شریعت کا حصہ بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی یکم ہجری کو یہودیوں کے ساتھ چند معاہدات کر کے مدینہ کے اندر زندگی بسر کی۔ اسی یکم ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام انصار و مہاجرین کے دوران آپس میں بائی اخوت اور محبت کا اعلان فرمایا۔ اسی یکم ہجری کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو دیکھا، اذان کی ابتدا بھی ہو گئی، نماز بھی مل گئی، مسجد بھی مل گئی۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو قبلہ اول کی طرف نماز پڑھنے کا حکم تھا، یہاں پر یہودیوں کو بڑا اپنے آپ پر ایک مان ہوتا تھا کہ دیکھو جو مسلمانوں کا نبی ہے وہ بھی ہمارے قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد اس چیز کا حکم فرمائیں کہ ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ تو میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی چاہت کا قبلہ اول کی طرف 17 ماہ مسلمانوں کی نماز پڑھنے کے بعد اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، کہ میں دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں آپ کے دل کو، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ کا رخ مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف کر دیا جائے۔ آپ کے لیے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ نماز بنا دیا جائے، قبلہ عبادت بنا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبیلہ بنی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں نماز ظہر ادا فرما رہے ہیں کہ اسی دوران، نماز کے دوران ہی اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور اسی نماز کے اندر رکوع کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور اپنا رخ قبلہ ثانی بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔
یہی وہ مسجد ہے جس مسجد میں آج بھی 2 قبلوں کے محراب بنے ہوئے ہیں، اور اس مسجد کا نام ہی آج مسجد القبلتین ہے۔ قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد، یعنی اس مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو اسی نماز کو 2 قبلوں کی طرف پڑھ کر مکمل کیا گیا، اس لیے اس مسجد کو مسجد القبلتین کہا جاتا ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے مطابق، پسند کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا، یہودیوں کو اس بات سے حسد ہوا کہ مسلمانوں کو یہ کیا ہے کہ عجیب کام ہے، ان کا کیا مذہب ہے، کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو بے وقوف اور پاگل کہنا شروع کر دیا۔ میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے، بیوقوف لوگوں میں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں، جن کا رخ کبھی کہیں ہو جاتا ہے، کبھی کسی کو قبلہ بناتے ہیں، اب یہ لوگ آپ کو دوبارہ کہیں گے کہ بیوقوف لوگوں میں سے ہو، کس نے تمہیں پھیر دیا اس قبلے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے جو ان کی آپس میں باتیں ہوتے تھیں ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے سامنے اس بات کا اظہار کریں، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اللہ کے لیے مشرق بھی ہے، اللہ کے لیے مغرب بھی ہے، اللہ جس کو چاہے جس طرف رخ کرنے کا حکم دے دے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بطور دلیل کے اس بات کا اظہار کرنے کا حکم فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیوقوف کے الفاظ استعمال کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کیا فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب، جیسے ہم نے پہلے آپ کو قبلہ اول بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، اسی طرح ہم نے آپ کے لیے اس چیز کو مقرر کیا کہ وہ کون ہے جو آپ کی پیروی کرتا ہے۔ ہم نے اس لیے اس بیت المقدس کو قبلہ اول بنایا کہ اس کے بعد جب ہم آپ کو قبلہ ثانی کی طرف رخ کرنے کا حکم دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے اتنا بڑا معاملہ ہے تو دیکھنا ہم یہ چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم دیکھنا یہ چاہتے تھے، لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کون آپ کی اتباع کرتا ہے اور کون آپ کی اس بات کو دیکھ کر آپ کے مذہب اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس چیز کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ اول کی طرف نماز پڑھائی، جو 17 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم تبدیل کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب قبلہ ثانی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جہاں آج تمام اہل اسلام بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا کہ یہ جو کافر ہیں دن بدن مسلمانوں پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آنے والی تکلیف اور پریشانیوں میں اب دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کی اجازت فرما دی کہ اب جب تمہیں یہ تنگ کریں گے، تمہارے ساتھ اعلان جنگ کریں گے، کیونکہ یہودی بھی اب مسلمانوں کے دشمن بن چکے، مشرکین مکہ بھی مسلمانوں کے دشمن بن چکے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا، اذن للذین، اجازت ہے ان لوگوں کے لیے، یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے، وان اللہ علی رسلہم،
لقدیر کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اب مدد کرے گا اپنی قدرت کے ساتھ. کیوں؟ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم نہیں دیا تو اب وہ امن اور محبت کے ساتھ برداشت کر کے چل رہے تھے. اب اللہ کا حکم آ گیا. اب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل سے اہل اسلام کا ہجرت کا دوسرا سال ہوگا اور دشمنان اسلام کو کل سے ہم تباہ و برباد کرنے والے واقعات پڑھیں گے کہ جب اللہ نے اہل اسلام کی خصوصی مدد فرمائی. غزوہ بدر ہوا اور اسی ہجرت کے دوسرے سال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سراحت کے ساتھ جہاد کا حکم فرمایا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنے سبق کا ہجرت کا دوسرا سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا 55 سال شروع کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے سبق کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ حضرات کر سکتے ہیں. ہے کوئی سوال؟ نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما. یا ارحم الراحمین جتنے لوگ آئے سب کا آنا قبول فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی تمام ضروریات غیب سے پوری فرما. پوری امت پر رحم فرما، پوری امت پر کرم فرما.